پیش کرنے کے لیے دعوت دینا چاہوں گا عزیزم محمد عفان سلمہ درجہ فارسی اعدادیہ کو کہ وہ آئیں اور توحید کے عنوان پر تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ میں نے ابھی بھی آپ کے سامنے ایک پوری سورت تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ اور نہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب تاروں بھرے آسمان، چوڑی چکلی زمین، اتھا سمندر، اونچے پہاڑ، پیدا دریا دیکھتے ہیں تو بے شک یہ خیال آتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، کوئی ہے جس نے ان چیزوں کی تخلیق کی ہے۔ پھر ہم ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں، سوچتے ہیں رات آتی ہے، دن نقص ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، سارے کائنات کا نظام پرگتی کے اصولوں کے مطابق چل رہا تھا، کہیں سے کوئی خرابی نہیں، شمس و قمر اپنے وقت پر نکلتے ہیں اور اپنے سے ڈوب جاتے ہیں۔ تو بے ساختہ یہ خیال آتا ہے کہ اس کا کوئی حاکم ہے جسے کسی تعاون کی ضرورت نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اگر کوئی روکنے والا ہوتا دنیا کا نظام اچھے ڈھنگ سے نہ چلتا۔ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی دونوں میں اللہ کے سوا، زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا دونوں ٹوٹ پھوٹ جاتے۔ یعنی جب کسی ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، کسی بھی ادارے کی عزت نہیں رہ سکتے، بھلا اس کائنات کے حاکم کیسے ہو سکتے ہیں؟ محترم دوستوں، ہماری یہ موقع مجلس اپنی کیس میں چن لے تو کیا مجلس چل سکتی ہے؟ کیا لوگوں میں بیوقوف نہ کہیں گے؟ تعجب ان لوگوں پر جو سارے جہان کے سر مانتے ہیں، کوئی باپ بیٹا رول کو تجھ نظر تراشے ہوئے ہے، کوئی ہزار دیوی اور دیوتاؤں کا اپنی مشکل سازی بناتا ہے۔ مگر بڑی افسوس کی بات ہے کہ لوگ انہیں بیوقوف کہتے ہوئے ہچک جاتے ہیں۔ حضرات، ممکن دوران تقریر سراپا تقصیر سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں، میں بھی اور انسان کی طرح ایک انسان ہوں، مجھ سے کوئی غلطیاں ہو جانے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مجھے اطلاع فرمائیے کہ میں کون سا چیز غلط کہا ہوں تاکہ میں آئندہ ایسا نہ کروں۔ انہی چند باتوں پر میں اپنے تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر یہ پیغام سنایا ہم نے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔